معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، جیسا کہ اس ہفتے میں ہم اسلام کے 5 ارکان پر سلسلہ وار دروس شروع کیے ہیں، آج کا جو درس ہے وہ احکام زکوٰۃ پر ہے. میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے. اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں. پہلا رکن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. دوسرا رکن ہے نماز پڑھنا. تیسرا ہے زکوٰۃ دینا. چوتھا ہے روزے رکھنا رمضان کے. اور 5واں ہے اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج کرنا. یہ 5 بنیادی ارکان ہیں. تو آج آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے احکام اور اس کے مسائل کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے. زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال اتنا ہو کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ پیسہ 1 سال تک اس پر بیتا ہوا ہو تو اس کے اندر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی کے برابر اگر پیسہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیں. اور زکوٰۃ بھی 40واں حصہ ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپیہ، 100 دینار میں 2.5 دینار زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے اگر مال کی زکوٰۃ ہے. تو میرے بھائیو، سب سے پہلے میں چند باتیں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی فضیلت پر 2-4 باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، اس دانے کے مانند ہے کہ ایک دانہ کوئی آدمی زمین میں بویا، اس سے ایک بالی نکلی، ایک درخت نکلا اور اس کے ساتھ بالیاں نکلے اور ہر بالی میں
100 بالیاں اور یعنی 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی گویا ایک دانہ ڈالنے سے 700 دانے ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کر کے یہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی آدمی 1 روپیہ 1 دینار اللہ کے راستے میں وہ خیرات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ اور بھی بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ کر کے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی انسان کے اخلاص پر منحصر ہے کہ آدمی کس اخلاص سے، کس قدر للہیت سے وہ دیا، اس قدر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے لیے، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ تم کو آخرت میں ملے گا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا، وہ بہترین اجر اور بہت بڑا اجر کے لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، صدقہ اور خیرات میں ہمیشہ آگے آتے رہنا چاہیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں دن اور رات خرچ کرتے ہیں، چھپا کر کے اور ظاہر میں۔ سر و علانیہ، اللہ کے راستے میں چھپا کر کے بھی دیتے ہیں، ظاہری طور پر بھی دیتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ کل قیامت کے دن ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہو۔ تو جو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا، کل قیامت کے دن ان کے لیے کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کریں، اللہ کے راستے میں دیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ کو نکالیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی جو ہمارا چہیتا مال ہے اس میں سے، یا اس مال کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں، تو ایسی صورت میں کھجور ہی ہے تو آپ اس کو آدھا کھائیں، آدھا خیرات کریں، یہ بڑی بات۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خیرات میں آگے آنا چاہیے۔ آئیے میں اب آگے بڑھتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے۔ زکوٰۃ یہ عربی لفظ ہے، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا ہے، پاکیزگی حاصل کرنا ہے، یا بڑھوتری یا برکت کے معنی میں زکوٰۃ کا معنی استعمال ہوا ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صدقہ کرنا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ زکوٰۃ کہتا ہے، زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ مخصوص اپنے مال میں مخصوص حصے کو نکال کر کے اللہ کے راستے میں دینا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن کو زکوٰۃ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے مال میں صدقہ لو اور ان کو پاک اور صاف کرو، یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی شکل میں نکلنے سے ہمارا مال اور ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، مال کے اندر جو گندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم، اے نبی ان لوگوں کے مال میں سے صدقہ لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، اور ان کو صاف کیجئے، وتزکیہم بہا، اس سے یعنی اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کیجئے۔ تو میرے بھائیو، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کی اہمیت سورہ اعراف کی اس آیت سے بھی لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپ لی ہوئی ہے، میری رحمت ہر چیز کو اپنے احاطے میں لی ہوئی ہے، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال کو خیرات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، کتنی پیاری بات ہے کہ جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کیا اور جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا، زکوٰۃ نکالا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے نام میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بھائی چارگی کو بڑھاتا ہے اور معاشرے میں دشمنی کو اور نفرت کو ختم کرتا ہے، غربت کو ختم کرتا ہے اور مالدار اور غریبوں کے درمیان فرق کو مٹا دیتا ہے اور غریبوں کی معاونت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے اور غریب لوگوں کی پریشانی کو زکوٰۃ کا مال ان کی غربت اور ان کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلم معاشرے کو جن عادات کو عام کرنے کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور یہ لوگ عمل بالمعروف کا کام انجام دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کی ایک مثال کو بتاتے فرمایا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بہی خواہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ امر بالمعروف کا کام انجام دیتے ہیں اور ونہی عن المنکر، یعنی منکر سے وہ لوگوں کو روکتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں اچھائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں کس قدر زکوٰۃ کی اہمیت ہے، کس قدر
اس کو اجاگر کرنا چاہیے، کس قدر اس کو اپنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت میں جنت الفردوس کو حاصل کرنے والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اپنی مال کو ادا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحمہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز قائم کرو، یعنی فرض نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتے کو جوڑو، رشتے کو مت توڑو، صلہ رحمی کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داری کو قائم رکھو، رشتوں کو نہ توڑو، رشتوں میں دراڑ آنے مت دو۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے بے انتہا فائدے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ غریب اور مالداروں میں یہ فرق کو کم کرتا ہے، مٹائے اگر نہیں مٹا سکتا تو کم سے کم کرتا ہے، اور مسلم معاشرے میں بھائی چارگی اخوت کو بڑھاتا ہے، اور غریبوں کی معانات کو، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایسا اسلامی نظام ہے کہ ایک مکمل معاشرے کی تشکیل دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر صاحب اقتدار زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں معاشرے میں دراڑ آئے گا، معاشرے میں غربت اور مسکینیت ڈورے ڈال دے گی۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ ہر مسلمان کو جو صاحب نصاب میں ہے یا صاحب نصاب تک وہ پہنچتا ہے تو اسے ضرور زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں اس کو نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا تو تمہارے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی النار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن اس خزانے کی آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھے تھے۔ یعنی اس کے خزانے کو، اس کے مال کو، اس کے سونے چاندی کو، اس کے پیٹھ پر، اس کے بازوؤں پر، اس کے جسم کو آگ میں تپا کر کے اس کو لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کے اس دنیا میں رکھے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من عطاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خیرات نہیں کیا تو اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی شکل میں بھیجے، اور وہ سانپ جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کے کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ یعنی انسان اپنے مال کو جمع کر کے رکھا، اس کی حفاظت کیا، اس کے لیے اپنی جان کو نچاور کیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تو یہی مال کل ہمارے لیے ایک عذاب کی شکل میں آئے گا، اور عذاب کی شکل میں آ کر کے ہمیں ڈسے گا، ہمارے گلے کی توق بن کر کے یہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مال کا کیا فائدہ جس کو ہم اپنے راحت کے لیے کماتے ہیں، لیکن وہی مال ہمارے لیے ایک عذاب بن جائے، ہمیں ڈسے، ہمیں تکلیف دے، جبکہ وہاں پر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ضرور نکالیں، اپنے مال کی زکوٰۃ کو ضرور نکالیں۔ آئیے کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ سونا چاندی اور نقدی پیسوں میں زکوٰۃ ہے کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام یعنی 85 گرام سونا ہے اور چاندی 590 پر 5 گرام 95 گرام اگر چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آدمی کو اگر اس کے پاس سونا چاندی نہیں ہے، 85 گرام سونا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، 84 گرام سونا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، 595 گرام اگر چاندی ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے، 594 گرام چاندی ہے تو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچا، یا اس کے برابر اگر پیسہ ہے یا اس کے برابر اگر پیسہ ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ میرے بھائی، زکوٰۃ کتنی نکالنا چاہیے؟ 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے، یعنی 100 میں 2.5%۔ اگر ہمارے پاس 85 گرام سونا ہے تو ہم اس کو اپنے ملک کی کرنسی میں تبدیل کریں کہ یہ آج کے ریٹ میں کتنا بنتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی ان پیسوں کی 40 حصے کو اللہ کے راستے میں دیں، اور 2.5% یا 2.5 روپے ہر 100 میں اور 25 روپے ہر 1000 میں زکوٰۃ کے طور پر نکالیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی ڈھیلے کی شکل میں ہے اور وہ نصاب کو بھی پہنچ رہا ہے تو اسے اس میں سے کٹ کر کے اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی ہر سال اس میں سے کٹ کر کے دوں گا تو ایک دن ختم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اس کے برابر پیسوں کا حساب کرے اور پیسوں کا حساب کر کے اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کے یہاں قرض دیا ہوا 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے، تو یہاں پر 2 صورتیں، اگر اس کو یقین ہے کہ وہ اپنا پیسہ واپس لے گا یا اس کا پیسہ واپس آئے گا، اس کو یقین ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تو جو اس نے قرض دیا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیا ہے، اس پیسے کی آنے کی امید نہیں ہے، یا کورٹ کچہری میں معاملہ چل رہا ہے، یقین نہیں ہے کہ آدمی کو وہ پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مال کا تذبذب ہے حصول میں، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں زکوٰۃ کمپنی کے حصص میں، اگر کوئی آدمی کمپنی اس کی ہے تو پورے سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے مال کی اور اپنے پیسوں کا وہ حساب لگائے، گزشتہ سال سے اس سال تک اس کے پاس کتنا پیسہ بیسک طور پر جمع تھا، اس کا حساب لگا کر کے وہ زکوٰۃ نکالے۔ اگر کمپنی کے حصص ہے تو ہر حصے دار اپنے حصے کی زکوٰۃ ادا کرے، یا کمپنی مکمل طور پر سب کے حصوں کا حساب لگا کر کے سب کی زکوٰۃ نکالتی ہے، تب بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے مشنری اور مشنری اشیاء پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی ان چیزوں پر زکوٰۃ ہے جو انسان عام طور پر استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر ہے، ہاں اگر گھر کی آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ اس کی جمع ہوتی ہے، اگر اس کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن ایک آدمی گھروں کا کاروبار کرتا ہے، گھر خریدتا ہے، گھر بیچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وہ تجارت ہے، تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ سکونت پر جہاں آدمی رہتا ہے اس پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر اس کے پاس حیوانات ہے تو حیوانات میں بھی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس زکوٰۃ میں اگر 1 سے 9 تک اگر اونٹ ہے تو 1 بکری اس کو زکوٰۃ دینا چاہیے، 10 سے 14 تک 2 بکریاں دینا چاہیے، 15 سے 19 تک 3 بکریاں زکوٰۃ میں دینا چاہیے، اور 20 سے 24 تک 4 بکریاں زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے 30 سے 39 تک اگر گائے ہیں تو ان کی 1 گائے کے طور پر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر بکریاں ہیں تو کم سے کم 40 ہونا چاہیے، 40 سے 120 بکریاں اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو 1 بکری زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس 121 سے لے کر کے 200 تک اگر بکریاں ہیں تو 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کی زرعی پیداوار ہے تو اس کی اپنے اناج کی بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زرعی پیداوار میں اپنے اناج کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے جن چیزوں کو نکالا ہے ان میں سے خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ نکالو۔ یعنی زمینی پیداوار میں گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے، کھجور ہے، انگور ہے، زیتون ہے، ان تمام کی زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے کم سے کم زکوٰۃ کے لیے ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ کے لیے 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق کی مقدار موجودہ حساب کے اعتبار سے 653 کلو بنتی ہے، 653 کلو۔ اگر کسی کے یہاں پر 6 کنٹل یا 6.5 کنٹل سے کم میں اگر پیداوار ہوتی ہے تو اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سے بھی اگر خود کی محنت سے اگر پانی نکالا گیا ہے تو 10واں حصہ دے، اور اگر آسمانی بارش سے اگر نکالا گیا ہے تو 20واں حصہ زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ اب آخری بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے، مصارف زکوٰۃ کون کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال تم فقیروں کو دو، مسکینوں کو دو. فقیر اور مسکین جو ضرورت مند ہے، جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلا پلا سکے، ایسے لوگوں کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو اتنا مال دینا چاہیے جتنا کہ ان کو 1 سال تک کافی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ 6 مہینے کے گھر کا کرایہ اور اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھر سکتا ہے. باقی کے 6 مہینے کی وہ اپنے گھر کا کرایہ نہیں بھر سکتا، تو اسے مکمل 6 مہینے کا کرایہ دے دینا چاہیے تاکہ اس کا مکمل 1 سال کا جو حساب و کتاب ہے مکمل ہو جائے. اور اسی طریقے سے والعاملین علیہا، زکوٰۃ کو جمع کرنے والے لوگ جو زکوٰۃ کو جا کر کے لاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ قلوب کے لیے مثال کے طور پر کوئی ایسا مسلمان ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل ثابت قدم رکھنے کے لیے اس زکوٰۃ کے مال میں سے دینا چاہیے تاکہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہے. وہ پھر رقاب، آزاد کرنے کے لیے، کوئی غلام ہے اسے آزاد کرنے. اس دور میں اگر کوئی آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے قرض کی وجہ سے یا کسی اور معاملے کی وجہ سے، تو اس کو جیل سے چھڑانے کا جو اگر کچھ خرچ آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے ادا کیا جا سکتا ہے. والغارمین، قرضدار، ایک آدمی قرضہ لیا ہوا ہے، اس کی قرض ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ دے ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اس کے مال کو یعنی اس کے قرض کو اس زکوٰۃ کے مال سے ادا کرنا چاہیے. وابن السبیل والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. اللہ کے راستے سے مراد یہاں پر بالکل یعنی مجال بالکل کھلا ہوا ہے. مثال کے طور پر غریبوں کے لیے گھروں کو بنا دینا، مثال کے طور پر غریبوں کے لیے مصانع اور کارخانے بنا دینا. عام لوگ جو مسکین فقیر ہیں ان کے لیے ایسے وسائل کو بنا دینا جس سے ان کی روزی روٹی چلے، ان کی معاشرتی زندگی چلے. تو یہ ساری چیزیں، یا اسلامی کتب کو چھپوا دینا، یا دعات کی تنخواہ جاری کر دینا، یا حفاظ کی تنخواہوں کو جاری کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں زکوٰۃ میں آتی ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں آتی ہیں. یہ وسیع چیز ہے. وابن السبیل، اور ایسا آدمی جو راستے میں کہیں جا رہا تھا، وہ اس کو لوٹ لیا گیا اور اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کے مال میں سے دے کر کے اس کو گھر پہنچانا چاہیے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آدمی کو لوٹ لیا ہے یا لوٹ لیا گیا ہے، اگر وہ آدمی مالدار ہے تو کیا اس کو بھی زکوٰۃ کی مال میں سے دینا چاہیے؟ تو دینا چاہیے، کیونکہ پھر لوگ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ لٹ چکا ہے. تو ایسے آدمی کو اتنا مال دے دے کہ وہ جا کر کے اپنے گھر تک پہنچے، وہ جا کر کے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ آدمی اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے مال میں سے یعنی زکوٰۃ کے مال میں سے لے لے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی چیزیں ہیں. تو میرے بھائیو، زکوٰۃ اپنے قریبی لوگوں کو دینا چاہیے. زکوٰۃ اپنے قریبی لوگوں کو، جیسا کہ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم
सिनतान सदका व सिला। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मिस्कीन को सदका करना ये सदका हुआ, और अपने करीबी रिश्तेदार को सदका करना दुगना अजर पाना है। एक तो मिस्कीन होने की हैसियत से उसकी मदद की गई तो उसका भी सवाब, और दूसरा रिश्तेदार को मदद करने का जो सवाब है, सिले रहमी का जो सवाब है, वो भी इसको सवाब मिलता है। अगर अपने गांव के लोगों में गरीब, मिस्कीन, फ़कीर लोग मौजूद हैं तो उनको ज़कात के माल में से देना चाहिए, वो ज़्यादा अक़रब है। जैसा कि हज़रत बाज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बाज़, तुम अहले किताब यमन की तरफ जा रहे हो, सबसे पहले तुम वहाँ लोगों को जिस बात की तरफ तुम दावत दोगे वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब इसका इकरार कर लेंगे तो तुम बताना कि अल्लाह ताला ने उनको दिन और रात में 5 वक्त की नमाज़ों को फ़र्ज़ किया है, और जब इसका इकरार कर लेंगे तो तुम ये बताना कि अल्लाह ताला ने उनके लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। जब वो इस पर अमल करें तो ये बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात को फ़र्ज़ किया है, जो कि उस गांव के मालदार लोगों से लिया जाएगा और उस गांव के ही गरीब और फ़कीर मिस्किनों को दिया जाएगा। और आपने आखिर में फरमाया कि तुम मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है। तो इस हदीस के अंदर जो जुमला हमें सबक आमोज़ है वो ये है कि जिस जगह पर ज़कात ली जाती है, सबसे पहले वहाँ के मिस्कीन, फ़कीर लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ होते हैं उस माल को लेने के, कि वहाँ के मालदारों को लिया जाए और वहाँ के मालदारों से लिया जाए और वहाँ के गरीब लोगों को दे दिया जाए। ये तरीक़ा सही और अफजल तरीन तरीक़ा है। अगर कोई आदमी मालदार है, अपने माल की ज़कात अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, अपने बीवी बच्चों को नहीं दे सकता। हाँ, अगर बीवी मालदार है, अपने शोहर, अगर उसके शोहर गरीब है, मिस्कीन है, फ़कीर है, तो उसके अपने माल से वो दे सकती है। लेकिन बीवी पर शोहर अपनी ज़कात के माल को खर्च नहीं कर सकता, अपने बच्चों पर खर्च नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर उसके भाई अलग है, उसकी कफ़ालत में नहीं है, उसके भाई बहनों को या दूसरे और भी जो रिश्तेदार हैं उनको अपनी ज़कात के माल में से वो दे सकता है, जायज़ है। ऐसा इख्तियार करना चाहिए। मेरे भाइयों, आज के इस दर्स को मैं यहीं पर ख़त्म करते हुए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को कही और सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को अल्लाह के रास्ते में खैरात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तमाम को तेरे इखलास पर, दीन हनीफ़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमें इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। जब तक इस दुनिया में रख, ईमान और इस्लाम की हालत में रख, मौत दे तो ईमान और इस्लाम की हालत में मौत दे। अल्लाह हमें इखलास अता फरमा, लिल्लाहियत अता फरमा। अल्लाह रियाकारी से हमको बचा ले। अल्लाह तेरे लिए, तेरे दीन के लिए, तेरी रज़ा जोई के लिए और तेरी खुशनुदी के लिए हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और उसमें हमने जो कुछ गुनाह किया उसे तू दरगुज़र फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।